تسی جنت دے جڑے درجے چ رہو گے صدیق اکبر تواڈے نال ہی رہن. صدیق اکبر فرمایا کہ میں اس واسطے دل میں کہ ہس رہا کہ یار علی تو وہ بندہ ہے جڑا جنت دے ٹکٹ تقسیم کرے گا. مولا علی فرمایا کہ صدیق اگلی گل میں سنی تسی کوئی نہیں سنی, اگلی گل مینوں پتہ ہے تانوں کوئی نہیں پتہ. آپ نے فرمایا کہ بول علی کی کیڑی گل ہے اگلی؟ حضرت علی نے فرمایا اے حضور نے فرمایا واقعی گل ٹھیک ہے کہ علی جنت دے ٹکٹ تقسیم کرے گا, لیکن ابو بکر صدیق یاد رکھو مصطفیٰ نے اے بھی فرمایا ہے کہ علی جنت دے ٹکٹ اسے بندے نو دینا ہے جس بندے دے دل دے اندر صدیق دی محبت ہو. جڑا بندہ چاہندا کہ رسول پاک علیہ السلام دے خواب وچ آن تے نبی پاک علیہ السلام دے کو تشریف لے کے آن, ساڑھے صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ چاہتا کہ پہلے اپنے دل کو صاف کر کے اپنے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت بٹھا دے. مذہب حنفی نام ملت حضرت خلیل خاتمہ غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی, صدیق عکس حسن کمال محمد است, فاروق ذل جاہ جلال محمد است, عثمان شمع ضیاء جمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی. مجھے خبر کیا تھی رکوعوں کی, مجھے کیا پتا تھا سجود کا, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں چکا رہا نماز میں. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں. اب یہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین عزیز احتشام, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو بھیجا تاکہ زمین میں اللہ کے نظام کو قائم کیا جا سکے. یہ بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا, اللہ کے دین کو نافذ کرنا, اس کے دین کے مطابق اس کائنات کو چلانا, اس کے نظام کو چلانا, بندوں کو صراط مستقیم پہ لانا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے بعد صرف 4 شخصیات ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا. آپ اندازہ کریں کہ کتنے عوام آئے, کتنے لوگ آئے, انبیاء سے ہٹ کے عوام کی بات کر رہا ہوں, کتنے لوگ آئے. جناب آدم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ساری مخلوقات میں سے اربوں خرب, بلکہ یہاں کی گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے. جناب آدم کی بات عوام کو شمار کرنا شروع کریں تو گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس پوری مخلوق میں سے صرف 4 ایسے بندے ہیں, صرف 4 بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کیا اور اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے فرمائے. ان میں سے 4 بندے, صرف 4 بندے. آپ اندازہ کریں کہ یہ 4 کیسے خوش نصیب ہوں گے, کیسے خوش بخت ہوں گے کہ خربوں کے اندر یہ 4 بندے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کی طرح دین اسلام کے نظام کو چلایا. حکومت ہر کسی کو ملی تقریباً, ہر دور میں حکومت رہی ہے, مسلمانوں کی بھی, کافروں کی بھی, اور مشرکین کی بھی, سکھوں کی, ہندوؤں کی, جو جہاں پہ زندہ رہا حکومت سب کی رہی ہے. لیکن جن شخصیات نے اللہ کے دین کو نافذ کیا تو وہ صرف 4 شخصیات ہیں, جن میں سے پہلا نمبر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا آتا ہے, اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہے, تیسرے حضرت عثمان غنی ہے, اور چوتھے مولا کائنات, اور 6 حضرت امام حسن مجتبیٰ کے وہ آزمائش میں گزر گئے سارے. تو یہ 4 شخصیات ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد خلافت 30 سال ہوگی. خلافت کہتے ہیں کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے نظام چلایا نا ویسے ہی نظام کو چلایا ہے, اس کو کہتے ہیں خلافت. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد خلافت صرف 30 سال ہوگی. اس کے بعد حکومتیں آئیں گی, بادشاہ آئیں گے, ملک اعظم کاٹ کھانے والی حکومتیں, سلطنتیں آئیں گی, لیکن نظام خلافت کہیں نہیں. تو یہ 4 شخصیات ہیں کہ جنہوں نے نظام خلافت کو قائم کیا. ان میں سے پہلا نام جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو قربانی ہے وہ تو سبحان اللہ ہر بندہ ہی جانتا ہے. ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہو جناب صدیق اکبر کو ماننے کی, تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے.
آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ کہ جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے غلام، نوکر، چاکر، ہر چیز کو حضور کی ذات پہ قربان کر دیا، ہر چیز کو، اس کو جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر نے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری نا، تو آج قبر مبارک کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہے۔ جو حضور کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ اس کو قرب اتنا عطا فرمائے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، جو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، بے شک لوگوں نے مجھ پر جتنے احسان کیے، مال کی صورت میں، جانوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا احسان ہے مجھ پر مال کے حوالے سے، صحبت کے حوالے سے، فرمایا کہ وہ ابو بکر کا احسان ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرت صدیق اکبر کا بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی۔ میں یقین جانے جب میں جناب صدیق اکبر کے وہ سارے واقعات پڑھتا ہوں نا، میں حیران رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیسے نایاب ستارے پسند فرمائے، کیسے جوہر پسند فرمائے۔ وہ صدیق اکبر کے جس نے اپنے گھر کی پراپرٹی، اپنے گھر کے جان، مال، جداد، سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اس بندے نے مجھ سے معجزہ مانگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ کہا ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو آنکھیں بند کر کے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے مال اور کسی کی اولاد نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کی صحبت بھی اور مال بھی، ہر وقت حضور کے ساتھ، ہر وقت حضور کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے نا، ان کی 4 پشتے صحابی ہیں، 4 پشتے، اور یہ باقی جو انعام ہے یہ کسی کو نہیں ملا، صرف صدیق اکبر ہے۔ ان کے باپ بھی صحابی ہیں، بڑے ہو چکے تھے نا حضرت ابو قحافہ، پہلے تو حضور کے دشمن رہے، اور جناب صدیق اکبر نے تھپڑ بھی مارا تھا ابو قحافہ کو۔ ایک بار ان کے دل میں تھوڑی سی نمی پیدا ہوئی ابو قحافہ کے، اور رسول پاک علیہ السلام کی بار کے پہلے سے آڑ لگے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑے واسطے کوئی دعا فرما، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ابو قحافہ کو ہدایت نصیب فرما۔ تو حضرت ابو قحافہ جو ہے وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر کے باپ بھی صحابی، خود صدیق اکبر بھی صحابی، آپ کے اولاد بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، جناب صدیق اکبر۔ اور یہ کائنات میں کسی کو نعمت نہیں ملی جو نعمت جناب صدیق اکبر کو ملی ہے، جو آپ کے حصے میں آئی ہے۔ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ کی جو نظام خلافت ہے انشاءاللہ وہ تو اس کے اوپر آئندہ جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت صدیق اکبر نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے نظام خلافت کو کیسے چلایا انشاءاللہ آئندہ جو ہے۔ لیکن آج چند ایک حدیث ہے جناب صدیق اکبر کے بارے میں، تو وہ آپ کو گوشت گزار کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں خلیل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جس کو بھی بنا لیں، خلیل ہمیشہ ایک ہوتا ہے، یا تو اللہ کی ذات کو بنا لیں، یا نبیوں کو بنا لیں، یا صحابہ کو بنا لیں، یا اہل بیت میں سے کسی کو بنا لیں، یا امت میں سے کسی کو بنا لیں، خلیل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا غير ربي، اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا۔ یہ جناب صدیق اکبر کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کی خاطر پوری کائنات بنائی، پوری کائنات، اور وہ حبیب فرما رہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے سوا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، سبحان اللہ۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر صدیق ہے یہ میرے دوست بھی ہیں اور یہ میرے بھائی بھی ہیں۔ جناب صدیق اکبر میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں۔ حضرت صاحب یہ بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ کریں، آپ تھوڑے آگے ہو جائیں، اس طرح کوئی مل کے بیٹھے جگہ خالی چھوڑ دیں، آپ آگے ہو جائیں، صفحے بعد میں بنانے کے بھی فی الحال آگے ہو جائیں، ساتھ تاکہ جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو جگہ ملے۔ ابھی صفحے نہ بنانے کے بیٹھے کہ ویسے بیٹھتے ہیں، پھر گوشت آ کے پھر بعد میں صفحے بنا لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو بھائی کہا ہے، بھائی، لیکن جناب صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا، ایسا برال ہے،
آج امت نے بھائی کہہ دیا کہ جناب ساڑھے ورگے نے ساڑھے بھائی نے ساڑھے بڑے پر آدھی طرح عزت ہونی چاہیے. آج امت نے یہ ظلم کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے جیسا کہہ دیا. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق تو میرا بھائی ہے ولیکنہ اخی و صاحبی. لیکن صدیق اکبر نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تسی بھی میرے پڑھاؤ. جب بھی صدیق اکبر نے پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا, فدا کا ابی و امی کہہ کے پکارا. یہ صدیق اکبر کا ادب ہے. سبحان اللہ. آگے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے مکی ہے, امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض تو ناہنجار قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ ہم ہر نماز کے بعد جب تک عائشہ کو گالی نہ دے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی. یہ بعض بدبختوں نے لکھا ہے جو اہل بیت کے محبت کے دعوے کرتے ہیں. ہر قسم کی عادت ہے بدبختی جس کے مقدر میں آ جائے. مگر نہ امت کی ماں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ عفیفہ راکعہ ساجدہ, امت کی ماں جناب سیدہ عائشہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیدہ عائشہ ہے نا, ان کی تصویر جبریل امین لے کے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے دکھائی سی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تسی انہاں نال نکاح فرماؤ. اے جناب عائشہ جناب. تو رسول پاک آپ اندازہ کریں جو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں نا, عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ اما عائشہ سے ملی ہے. لیکن آپ امام مردوں کو تو نہیں بتا سکتے کہ عورتوں کے مسائل کیا ہے. عورت ہی بتائے گی نا. سارے امام بیٹھ کے عورتوں کے مسائل بیان کریں تو بڑی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا لگا ہوا سسٹم. تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر کا جتنا بھی دین تھا نا عورتوں کے حوالے سے اما عائشہ سے ملی. اور رسول پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس وجہ سے نکاح فرمایا کہ عائشہ نے دین کا کام کرنا ہے. وگرنہ سیدہ عائشہ کی 6 سال عمر ہے, نبی پاک علیہ السلام کی 45 سال عمر ہے. ہمارے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے ہو سکتا ہے. یہ صدیق اکبر کی قربانی کی دلیل ہے. وہ صدیق اکبر کے جس نے 6 سال کی عمر میں اپنی بچی رسول اللہ کے نکاح میں دے دی اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر 45 سال. صدیق اکبر جانتے تھے کہ جب میری بیٹی جوان ہوگی رسول پاک علیہ السلام تشریف لے جائے گی. نہ میری بیٹی کو وراثت سے حصہ ملے گا اور نہ میری بیٹی کو جوانی گزار سکے گی. لیکن صدیق اکبر نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی جو قربانی تھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کی. حضرت صاحب اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی. میں جتنا بھی آپ کو بتاؤں نا فلاں کی قربانی, حضرت صاحب کچھ بھی نہیں. لوگوں کے 8 بچے ہوتے ہیں, ایک بچہ بھی حافظ نہیں ہوتا. کس چیز کی حضرت صاحب قربانی دی ہے؟ اسلام کا یہ احساس ہے. ایک بیٹا جی انجینئر ہے, دوسرا ماسٹر ہے, تیسرا کاریگر ہے, چوتھا وکیل ہے, فلاں. حافظ کتنے ہیں؟ اللہ کے دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اور بیٹی کو گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں ماہواری کے وہ بھی پتہ نہیں ہوتے. یہ سارا ظلم ہے صاحب. جناب سیدنا صدیق اکبر نے 6 سال کی بیٹی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اما عائشہ کی اور 6 سال کی عمر میں نکاح. اور آپ کو پتا ہے کہ 9 سال جو ہے یہ بچی کی یہ بالغ ہونے کی علامت ہے اور جو ہے وہ بالغہ ہوتی ہے. 9 سال کی عمر میں عورت پوری جوان ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, بچہ جننے کے قابل بھی ہو جاتی ہے اور یہ سارے معاملات. اور پھر عرب کی بچی تو ویسے بھی مطلب وہ 9 سال کی عمر میں بڑی عمر ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاکستان کی جو لڑکی ہے وہ 18 سال کی, عرب کی لڑکی 9 سال کی, یہ دونوں برابر ہیں. عرب کی غذا عرب کی ہوائیں کچھ ایسی ہے. تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ. اور نبی پاک علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 50 کے قریب تھی. حضرت صاحب اس سے بڑھ کے قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی جناب سیدنا صدیق اکبر کی. ہمارے جتنا بھی انسان پتھر دے لو نا, باپ جتنا بھی پتھر دے لو, رحم تو آ ہی جاتا ہے صاحب. یار میں اپنی اتنی چھوٹی بچی کا نکاح اتنے بڑے بندے کے ساتھ کروں, لمبی عمر والے کے ساتھ, بندے کو احساس آ ہی جاتا ہے نا. لیکن دیکھیں صدیق اکبر کی قربانی دیکھیں, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا, خلیل اللہ کے سوا, ابو بکر صدیق کو بنا. اور فرمایا کہ یہ صدیق میرا بھائی ہے, ولکنہ اخی و صاحب, یہ میرا بھائی ہے. آگے رسول پاک علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا ولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اما عائشہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اپنے پران بھی بلا لے, اپنے پیو بھی بلا لے, اس واسطے کہ میں ایک رکا لے کے دوا کہ میرے جان تو بعد صدیق اکبر تو افضل کوئی نہ ہو. فرمایا کاغذ لیا تاکہ میرے جان تو بعد جو میرا نظام ہے مسجد دا اجلی صحابہ کی فوج ہے سارا کو صدیق اکبر سنبھالے. اور یہ روایت ہے کہ ماشاءاللہ مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح روایت مسلم شریف کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا کرے گا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے, جیسا کہ حضرت سعد نے کی تھی. نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تھا
انصار صاحبہ بیٹھ گیا آپس میں کہ یار خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، اختلاف پیدا ہو گیا. جناب صدیق اکبر تو حضور کے پاس تھے نا، تو جناب عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے صدیق ہوتے تھے صحابہ خلیفہ چڑھنے واسطے بیٹھے نے کہ آجو کے مسئلہ تو بڑا عام ہے، خلیفہ جڑا بڑھ گیا تو بڑھ گیا، وہ ہٹا تو کوئی نہیں سکتا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا نازک مرحلہ تھا. تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے جانے سے پہلے یہ خبر عطا فرما دی تھی. فرمایا کہ عائشہ تم میرے پاس کاغذ لے کے آؤ، اس لیے کوئی تمنا کرنے والا کرے گا کہ حضور کے جانے کے بعد مجھے خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. فرمایا کہ عائشہ لیکن اللہ یہ پسند کرے گا کہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہونا چاہیے. فرمایا اللہ کی پسند یہ ہے، اور جو اللہ کی پسند ہو وہی ہو جاتا ہے. سر کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی صدیق اکبر نے آل بیت کرام کے حق میں ڈاکہ مارا. میں نے کہا جی کیسے ڈاکہ مارا؟ وہ جی دیکھیں جی وہ خلافت جو تھا وہ مولا علی کا حق تھا، تو یہ جناب صدیق اکبر بیٹھ گئے. میں نے کہا پھر مولا علی نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ اگر صدیق اکبر معاذ اللہ ڈاکہ مارنے والے تھے ثم معاذ اللہ، تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امام حسین نے تلوار چک لی سی تھے، مولا علی نہیں چک سکتے تھے. کیسے جناب وہ چوڑوں والی باتیں کرتے ہیں لوگ. اصل میں مولا کائنات نے خود مولا کائنات کی حدیث پاک میں بیان کروں گا. حضرت علی نے فرمایا جب سیدہ فاطمہ کے جنازے کا مسئلہ آیا نا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی چونکہ زوجہ تمہاری ہے تسی جنازہ پڑھاؤ، تسی تمہاری بیوی تسی جنازہ پڑھاؤ. تو جناب نے مولا علی نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر رسول اللہ نے تمہوں سڑا امام بڑھایا سی دین دو تھے کہ نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی اندر تسی سانو نماز پڑھائی سی، لہذا اگر دین دے طور تے تسی ساڈے امام ہو تو دنیاوی لحاظ نال تسی ساڈے امام جنازہ تسی پڑھاؤ. میں کہ مولا علی امام بنی کھڑے تے تکلیف ہے. تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا. تو اب یہ وہ جی باغ فتح کھا کے جناب سوشل میڈیا کے اوپر تماشا بننا مسائل کہ حضرت صدیق کے پر جاؤ پراپرٹی کھا کے سیدہ فاطمہ کو جو حق تھا وہ کھا کے. میں نے کہا کیسے کھا کے؟ ہمیں بھی سمجھاؤ. حق کھا کے ایسے کھا کے خواہ. لیکن ہمارے ہاں جو ایک اصولی میں بات کر رہا ہوں پاکستانی بات ہے کہ حکمران یہاں سے چلا جائے نا پاکستان میں لوٹ کے، تو ہمارے دل میں نفرت ہوتی ہے نا کہ یار سارا پاکستان لوٹ کے کھا گیا. نفرت ہوتی ہے نا. اگر صدیق اکبر اپنا باغ جو فتح جو مال تھا اگر صدیق اکبر کھاتے تو بچہ واسطے کوئی پراٹھی تو بنانی سی نا، اور گھر کی کوئی کوٹھی محلہ تو بنانا سی نا. کوئی شاہ نہیں بنے حضرت صاحب صدیق اکبر کوئی شاہ نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو وراثت ہے نا، وراثت وہ مال نہیں ہے، وہ علم ہے. علم ہے رسول پاک علیہ السلام کی وراثت. اگر وراثت حضور کا مال ہوتا تو سیدہ فاطمہ کو ملتا. سمجھ رہے ہو نا. اگر وراثت حضور کی ہوتی نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے سب تو پہلا اپنی بچی کا حصہ کرنا سی. سیدہ عائشہ دا اس واسطے کہ حضور دی بیویاں سن. اگر نبی پاک علیہ السلام نے کیونکہ جڑا وراثت دا جڑا مال ہوندا نا، اگر بیٹی دا حق ہے تے بڈھی دا بھی حق ہوندا، بیوی دا بھی حق ہوندا. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے وہ مال کسے متا نے فرمایا باغ فتح کرا. آپ نے فرمایا نہیں 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 اے حضور علیہ السلام نے غریباں واسطے چھوڑے. اور حضور دی وراثت کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی وراثت کی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی وراثت ہے علم. وہ جڑا بھی حاصل کر لو. حضرت ابو ہریرہ تھے نا بازار میں گئے تھے، آ کے آپ نے جا کے عرض کی تھی اے جڑے بازار بندے کھڑے سن، آپ نے فرمایا اوے رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تسی تے کی کر رہے ہو؟ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی درہم ونڈے جا رہے ہیں، دنانیر ونڈے جا رہے ہیں. ساری قوم دوڑی مسجد نبی شریف والے پاسے. اتنے جا کے ویکھیا نا تو صحابہ کرام جڑے سن نا مجمع لا کے بیٹھے سن. کتے کوئی فقہ دی گل ہو رہی سی، کتے تفسیر دی گل ہو رہی سی، کتے قرآن دی گل ہو رہی سی. صحابہ کرام واپس مڑ کے چلے گئے. تو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وراثت نہیں لے کے آئے رسول پاک علیہ السلام دی. انہاں نے کیا ابو ہریرہ کی گل کرنا ہے، اتنے تو کوئی وراثت نہیں تقسیم ہو رہی. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ اتنے کوئی درجے نہیں لگے، اتنے کوئی قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، حدیث نہیں پڑھائی جا رہی، حاجی پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا خدا دے بندو یہی تو مصطفیٰ دی وراثت ہے. تسی اور وراثت کیوں سمجھے؟ رسول پاک علیہ السلام دی وراثت ہے علم ہے. حضرت صاحب علم نبی پاک علیہ السلام دی وراثت ہے، مال وراثت کوئی نہیں ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کی وراثت باغ فتح ہوتی جناب صدیق اکبر سیدہ فاطمہ کو عطا فرما. وہ صدیق اکبر کے جناب جس نے اپنا سارا کچھ حضور کی ذات میں قربان کر چھڑیا، باغ فتح کھا گئے سن. اور جناب صدیق اکبر نے فرمایا جڑی مزدور دی تنخواہ نا مزدور دی، جناب صدیق اکبر نے فرمایا سن. آپ نے فرمایا کہ جڑی مزدور دی تنخواہ ہے وہی تنخواہ میری ہوئے گی. اے جناب صدیق اکبر نے فرمایا سن. ساڑھے تے وزیر اعظم صاحب دا ایک دورہ 5 لاکھ روپے دا ہوگا خالی ٹکٹ دا. جدو واپسی مڑ کے آندے نے تے 2 ارب روپے اڑا دیے، 2 ارب روپے اڑا دیے. آپ نے خبر سنی ہوگی پچھلے دنوں جو وزیر خارجہ بنے ہیں بلاول زرداری صاحب
ادھر گئے سن روس والے پاس جو واپسی آئے نے تے خرچہ پوچھا ہے جی 2 ارب روپے کا خرچہ ہو گیا جی 2 ارب روپے کا 200 کروڑ عوام کا برباد کر کے رکھ دیتا اور فائدہ ٹکے کا بھی نہیں ساڑھے کو دیا صورت حال ہے. اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ اوہ گل سنو جڑی تنخواہ مزدور دی ہونی ہے وہی تنخواہ جناب صدیق اکبر دی ہونی. اگر آپ مال کے مال اللہ پہنچانی ہوگے نا ابو بکر آپ مال دے کر پہنچانی ہوگے اگر آپ باغ فتح کھا جاتے آپ تو کہ بغل آجے تک بھی موجود ہونا سی صدیق اکبر تھا. یہ مطلب ہے اگر نبی پاک علیہ السلام کی وراثت کوئی نہیں قرآن مجید کا آیت کریم آتی ہے ووارث سلیمان داؤد کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جڑے نا وارث بڑے سن جناب داؤد دے وارث بڑے سن. لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی وراثت تو ہوتی ہے نا نبی وراثت تو ہوتی ہے نا میں کہ کتوں ہوتی ہے وہ دیکھو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ووارث سلیمان داؤد کہ سلیمان داؤد وارث بڑے سن میں کہ بالکل بڑے سن جی میں کہ وراثت تو کی مراد ہے میں کہ جناب داؤد علیہ السلام کا علم مراد ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث بڑے سن کیونکہ جناب داؤد بھی نبی سن تے جناب سلیمان علیہ السلام نبی سن. میں کہ جتنے بھی انبیاء کی وراثت کی گل آنی ہے اتنے علم مراد ہونا علم مراد دنیا کا مال بن مراد ہونا ٹھیک ہے نا. مگر نہ داؤد علیہ السلام دے اور بھی بچے ایسا وہ وارث کیوں نہیں بڑے حضرت صاحب اس واسطے کہ وراثت جڑی سی نا جناب داؤد علیہ السلام دی وہ صرف آئی ہے جناب سلیمان دے کول اور کو کی سی علم سی انبیاء جڑی وراثت ہے وہ علم ہو گئی ہے دنیا کا مال کوئی نہیں رہنا ہے. جناب صدیق اکبر سبحان اللہ تو ہم پتہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت دا آپ نے اعلان فرمایا سی فرمایا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں صحابہ کرام کچھ پہلے ٹر گئے سن مدینہ طیبہ والے پاسے صدیق اکبر تیار سن کہ پتہ نہیں سانو کدوں ہجرت دا حکم ملتا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے جناب جبریل امین کو پوچھا فرمایا کہ جبریل جو میں ہجرت کر کے جاواں گا تے ساڈا ساتھی کون ہونا میرا یار کون ہونا ہم سفر کون ہونا. جبریل امین آج کے دے کہ یار سنا کہ تم ہجرت کر کے جاؤ گے نا تھوڑا ساتھی ابو بکر صدیق ہونا. اور جب رسول پاک علیہ السلام پہنچے نا غار ثور والے پاس رسول پاک علیہ السلام انج کر کے ٹور رہے سن انج کر کے آپ پورا پیر نہیں رکھ رہے تھے بلکہ انج پبا نے ٹور رہے سن نبی پاک علیہ السلام کیونکہ جڑے پیچھے کھوجی سن نا کھوجی وہ پورا پیرا چوک کے پھر پیچھے پہنچ جانا سی. رسول پاک علیہ السلام نے پبا جڑا نا آپ ٹور رہے سن جب رسول پاک علیہ السلام پہنچے نا غار ثور والے پاس نبی پاک علیہ السلام نے پیر جو خون مبارک بہ گیا سی جب خون آیا نا تو جناب صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھے تے اٹھا دیا. تو اسی اندازہ کرو سفر کیڑا اوکھا ہونا اور جڑا غار ثور ہے نا غار ثور انج ہی ہے بالکل سیدھا آج تو جوان بندہ بھی کوئی نہیں چڑھ سکتا غار ثور لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دی محبت میں کو صاحب ایتھوں گل ہی ختم ہے اور کی تسی بیان کرتے. صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھے تے چکیا اور غار ثور تے لے گئے اور اندر جڑی چھوٹی جی غار بنی سی نا واقعہ تسی سنا لیکن میں ایمان دی تازگی واسطے پھر عرض کر رہا ہوں. جناب صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام نے باہر کھڑا کیا آج کسی کہ یا رسول اللہ اے تسی 2 منٹ باہر کھڑو جاؤ میں کوئی چاڑو چھوڑ مار لواں تے پھر تسی اندر آ جانا اگر اندر کوئی موزی شے ایویں سب ٹونگے گون ہے تے مینوں وڈ لین کے تسی نا محفوظ رہو گے. ایتھے ساڈے صوفیاء نے فرمایا کہ جڑا بندہ چاہندا کہ رسول پاک علیہ السلام دے خواب وچ آن تے نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے کے آن ساڈے صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ چاہندا کہ پہلے اپنے دل کو صاف کر کے اپنے دل کے اندر صدیق اکبر دی محبت بٹھا دے. پہلے صدیق اکبر دی محبت ہوئے گی رسول اللہ بعد چڑھ گے پہلے صدیق اکبر دی آمن الناس کے بر مولا ما آ کلیم اول سینا ما. اقبال کہندا ہوئے جناب داؤد جناب موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی کلام کیتا سی اگر ساڈی قوم وچ کوئی جناب موسی ہوندا نا نبی ہوندا تے جناب صدیق اکبر نے ہونا سی. واہ اقبال دی قبر دے لکھا سنا کیسے کر اور دادا صاحب نے مزار ایک شعر لکھیا ابو بکر ہم چکاوا عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر. دادا صاحب فرماتے کہ ابو بکر صدیق کعبے دی مثال ہے عمر در طواف او اور عمر اس طرح ہے جیسے لوگ طواف کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کعبہ ہے عمر طواف ہے عثمان آب زمزم اور جو عثمان ہے وہ آب زمزم کی مثال ہے. اور فرمایا علی حج اکبر اور فرمایا کہ علی حج اکبر کی طرح ہے. سبحان اللہ شان نصر کے صدیق و فاروق دا جنہاں دا اللہ نے کیتا اونچا مقام سبز گنبد دے تھلے جو بجتی سی تھا کملی والا دے یاراں دے کم سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ تسی کھلو کو میں اندر چاڑو چھاڑو مار لواں تاکہ کوئی شے ہوے نا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا آپ نے جا کے دیکھا کہ صدیق اکبر دی پگڑی بھی کوئی نہیں آپ دے جسم دے کرتا بھی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ او صدیق یہ کرتا کدھر گیا تھوڑا اے پگڑی کدھر گئی. عرض کی یا رسول اللہ وہ سوراخ ایسے دے میں اپنا کپڑا جسم دا پھاڑ گیا نا میں سوراخ بند کر اللہ صاحب قربانی کی ہو سکتی ہے
اور تسی مرشد واسطے کی قربانی دے سکتے ہو؟ ساڑھے لوگ مرشد لوگ بکری بھی دیتے نا، بکری پیر صاحب پورا مہینہ کا بخار اترتا کہ یارو کم از کم 10,000 کی بکری ہونی نا تو کم از کم 20,000 بندے دس دینے مجھے دیکھ خوشی سی الحمدللہ پیر آنا محبت کرتے بکری دیتی سی بھائی ہماری قربانی اور صاحب کیا صدیق اکبر تیری قربانی کو لاکھ سنا اپنے تن کے کپڑے پھاڑ کے سنا بند کر سبحان اللہ. اور پھر وہ کمال اللہ کا نظام لکھو جہے سراخ دے سب بیٹھا سی وہ سراخ بند نہیں کیتا کپڑے دے نال اتنے آپ ایڑی مبارک رکھتی تھی جیتے سب بیٹھا سی سبحان اللہ. جدو نبی پاک علیہ السلام آپ دی گود مبارک ہے رسول پاک علیہ السلام نے سر رکھیا نا سر رکھیا ساڑھے محدثین فرماتے ہیں کہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دی گود دے وچ سر رکھیا نا اس ٹائم رسول ابو بکر صدیق دی جڑی گود سی عرش اعظم تو بھی زیادہ افضل سی عرش اعظم تو بھی افضل سی صدیق اکبر دی گود اس واسطے کہ اس گود دے اندر مصطفیٰ دا چہرہ جو ہے وہ تو سب بھی ڈنگ مار رہا سی کہ یار میں بھی زیارت کرنے دے خدا نے بندہ کوئی میں بھی زیارت کرنے دے ساڈے علماء نے لکھیا ہے کہ وہ جڑا سب سے بڑی دیر تو زیارت دا بڑا مشتاق سی انہیں کسی نبی تو سنیا سی کہ آپ نے نبی نے آنا سگار دے وچ اٹھ کے بیٹھا رہا صاحب جو جناب صدیق اکبر نے ڈنگ مارے. لیکن میرا اپنا ایک وجدان ہے میری اپنی ایک محبت ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جڑا بندہ جناب صدیق اکبر نے ڈنگ مارے نا عاشق رسول کوئی نہیں ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو ہو بھی عاشق رسول صدیق اکبر ڈنگ مارے اور غار دے وچ صرف سپ نے کوئی نہیں ڈنگ مارے سی اج بھی لوگ ڈنگ مار رہے ہیں جناب صدیق اکبر نو اج بھی ڈنگ مار رہے ہیں صدیق اکبر نو تسی جا کے دیکھو جناب کراچی دے اندر وہ ساڈے جڑے آل بیت دے بڑے دعوے دار نے یا حسین دے یا حسین دے یا حسین باقی کسی دی گل ہی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ اے میرے کو کتاب موجود ہے حضرت صاحب امام حسین کی محبت تو انکار کوئی نہیں تو خدا دے بندے جڑی تسی گستاخی کردے ہو اور تو سانو تکلیف ہوندی تسی صحابہ دی گستاخی کیوں کردے ہو اما ایسا نو گال کردے ہو تہاڈی اے چیز ضرورت اما ایسا نو تسی گال کردے ہو خبیث ہو. امام حسین کی محبت کیا دس دیتی ہے کہ عمر بن خطاب کو گالی دی جائے عثمان غنی کو گالی دی جائے یہ امام حسین کی محبت سکھاتی ہے. اور ساڑھے سنی کا بیچارہ سو کرے نا بھاگ بھی کے دے نا کیا وجہ ٹھیک ہے جی بات چلنا میں چوڑی بیٹھی تھی چوڑی ٹی وی کے اوپر وہ بیٹھ کے جناب اپنے حقوق بیان کر رہی تھی اس چوڑی نے گل کی تھی کہ جناب ساڑھے حق تو ہی مار گئے سن جدو صدیق اکبر نے فاطمہ دے حق تے ڈاکہ ماریا سن ساڑھے حقوق تو ہی ختم ہو گئے سن سانو کوئی حقوق نہیں مل رہے اور ساڑھے قوم منہ پھاڑ کے بیٹھ رہے ہیں بڑی گل ہے بڑی گل میں کہ صدیق اکبر نے ڈاکہ ماریا بے وقوف عورت خبیثہ لائن عورت صدیق اکبر کی گل کر رہی ہے جناب میں کہ صدیق اکبر کی قربانی دے تو قربانی دے جناب صدیق اکبر آپ نے عائشہ کو فرمایا سیدہ عائشہ نے فرمایا میری بیٹی جدو میں فوت ہو جاواں نا اے مینوں پرانا کفن ہی دفنا دینا مینوں پرانے کفن دے اندر ہی حضرت صاحب تسی ہور کیڑی قربانی مانگدے ہو صدیق اکبر دی اور نبی پاک علیہ السلام جدو آپ نے دیکھا نا حضرت صدیق اکبر نے دیکھا مولا علی نے صدیق پاک ہنس پے مولا علی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کیوں ہنس دے ہو خیر آپ نے فرمایا کہ علی میں ہنس اس واسطے رہا کہ ساڈے رسول نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جنت جائے گا نا وہ ٹکٹ مولا علی دا فرمائے. صدیق اکبر فرمایا کہ میں اس واسطے دل کہ ہنس رہا کہ یار علی تو وہ بندہ ہے جیڑا جنت ٹکٹ تقسیم کرے گا. مولا علی فرمایا کہ صدیق اگلی گل میں سنی تسی کوئی نہیں سنی اگلی گل میں پتہ ہے تو آپ کوئی نہیں پتا. آپ نے فرمایا کہ بول علی کی کیڑی گل ہے اگلی. حضرت علی نے فرمایا اے حضور نے فرمایا باقی گل ٹھیک ہے کہ علی جنت ٹکٹ تقسیم کرے گا لیکن ابو بکر صدیق یاد رکھو مصطفیٰ نے اے بھی فرمایا ہے کہ علی جنت ٹکٹ اسے بندے کو دینا ہے جس بندے دے دل کے اندر صدیق کی محبت ہو اس کو جنت ٹکٹ لگے گا بس. اور یہاں پہ جناب صدیق اکبر نے جو ڈاکہ مار لیا سیدہ فاطمہ کے دربار میں سیدہ فاطمہ 2 گھنٹے کھڑوتی رہی دربار دے واسطے. میں کہ اوے سیدہ فاطمہ کی ماڑی کوئی نہیں سی جڑی تسی بڑھا دی تھی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی جس کے گھر میں 3 دن چولہا بھی نہیں جلتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ پریشانی ہوتی تھی ایڈی جناب انہوں نے غربت برداشت کی تھی باقی فضل کے واسطے وہ 2 گھنٹے گزارت کھلتی رہی. اور میں کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کے سر کے بال کو نہ کبھی سورج نے دیکھا نہ کبھی چاند نے دیکھا سمجھ رہے نا وہ 2 گھنٹے دربار کے میں کھڑو سکتی ہے صاحب اے کہ مغلیت دربار سے جناب سیدہ فاطمہ 2 گھنٹے کھڑوتی ہوتے تماشا جناب بڑھا کے رکھا دیتا عوام دے. اور یاد رکھو جدو مباہلا سے نا مباہلا جدو عیسائی آئے سن وہ جدو عیسائی آئے سن تو نبی پاک علیہ السلام نے پنج دربار جا رہے سن کہ رسول پاک علیہ السلام نے مولا یہ نبی پاک علیہ السلام خود لیڈ کر رہے سن سارے آل بیت کرام. سیدہ فاطمہ نے مولا علی کو بلایا فرمایا علی میری گل سنو فرمایا ہاں فاطمہ دسو کی گل ہے. سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اگے رسول پاک جان گے انہاں دے پیچھے میں چلاں گی تے میرے پیچھے تسی چلنا ہے.
مولا علی نے وجہ پوچھی، فرمایا فاطمہ کی وجہ بھی ہے کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا دیکھو اگے رسول اللہ جان گے نا تے رسول اللہ دے پیراں دے اوتے میں اپنا پیر رکھاں گا تے تسی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، میرے پیر دے ہاتھوں تسی جڑا نا پیر رکھنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا جدوں میں رسول اللہ دے پیر دے اوتے پیر رکھاں گی میرے پیر تے تہاڈا پیر آئے گا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے پیر نو نہ زمین دیکھ سکے گی نہ آسمان دیکھ سکے گا۔ حضرت صاحب ایڈی حیا لی سیدہ فاطمہ، وہ 2 گھنٹے دربار وچ کھڑو گئی، کیڑی با حیات گل ہے۔ میں کہ بچے تو جے کسی کے سامنے بیٹھا نہیں ہے، کسی مولوی کے سامنے بیٹھ کر دسے کہ مولوی تو کیڑی بکواس کر رہے ہیں۔ آخری بات حضرت صاحب نبی پاک علیہ السلام کے ایک بندہ آیا انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پیسے پیسے دے دیو میں چاہیے نے ادھار دور ایسی ہوندی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی فلانے دن آپ پیسے لے جائیں۔ وہ جا رہے سے مڑ کے مولا علی رستے سے ملے، مولا علی نے فرمایا اور کی کیا رسول پاک علیہ السلام نے؟ وہ کہتا جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فلانے دن آگے پیسے لے جاؤ۔ مولا علی نے فرمایا کہ جا حضور دیکھو جا کے عرض کر کے یا رسول اللہ خدا نہ خواستہ اگر تسی فوت ہو جاؤ تو پھر میں کنے کو پیسے لگا دوں۔ بندہ مڑ کے آ گیا، انہیں آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر تسی فوت ہو گئے پھر میں کنے کو جا کے پیسے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں وفات پا جاؤں نا تو پھر تو آ کے ابو بکر صدیق کو پیسے دے سکتے۔ سبحان اللہ، ایسی خلافت دی اشارے نے، صدیق اکبر دی خلافت دی اشارے نے، جڑے بندے کو سمجھ نہیں آتی نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مصلی تے کھڑا کیتا اپنی وفات دے قریب، امیر حج بڑھا کے ٹویا نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر نو، اے خلافت دے اشارے نہیں تے اور کیڑی چیز ہے جناب، اور تو کیڑی شے سمجھائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو میں نہ ہونا تھا ابو بکر صدیق آ کے لے نبی پیسے۔ راستے مولا علی پھر کھڑے سی، آپ نے فرمایا جا پھر جا رسول پاک علیہ السلام کو جا کے پوچھ کے یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر بھی فوت ہو جان پھر میں کنے کو پیسے لواں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بھی فوت ہو جاواں صدیق اکبر بھی ٹر جان تو پھر آ کے نا عمر بن خطاب کو پیسے لینا۔ راستے پھر مولا علی کھڑے سی، آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ جا حضور کے پاس جا کے عرض کر کے یا رسول اللہ اگر تسی بھی وفات پا جاؤ ابو بکر بھی عمر بھی پھر کنے کو پیسے لواں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے ٹر جائیں نا پھر آگے عثمان غنی کو پیسے لینا۔ مولا علی پھر کھڑے سی رستے میں، آپ نے فرمایا ایک بار کر جا اور جا کے پوچھ نبی پاک علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ اگر وفات ہو جائے تواڈی کی تے جناب اتنا یاراں دی پھر میں کدے کو جا کے پیسے لواں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اودے کو جا کے پیسے لے لویں جڑا تینوں بار بار بھیج رہے میرے سبحان اللہ۔ ہاں جی صدیق اکبر سبحان اللہ۔ اے میرے کول چھوٹی جی کتاب ہے دے وچ اہل بیت کرام دی کی محبت سی جناب صدیق اکبر دا پورے حوالے دے نال اور صحیح حدیث دے نال موجود ہے۔ حضرت صاحب جڑے بندے نے کدے کوئی شے پڑھی نہ ہوے نا اونوں کسی صحابی دے بارے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں اپنے مصطفیٰ دے ہر صحابی نو جنت وعدہ عطا فرما دی۔ میں کہ اگر حضرت بلال حبشی جنت جا سکتے پھر صدیق اکبر دا کی مقام ہونا؟ اور رسول پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو جنت میں جڑا مقام مینوں عطا فرماوے وہی مقام صدیق اکبر نو عطا فرمائے۔ اور جبریل امین آئے یا رسول اللہ نے تہاڈی دعا قبول کر دیتی ہے، تسی جنت دے جڑے درجے وچ رہو گے صدیق اکبر تہاڈے نال ہی رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب صدیق اکبر کی کامل محبت نصیب فرمائے۔